تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے، حرص کا تذکرہ نکلا تھا۔ صوفیہ کرام کی اصطلاح میں بطخ حرص کو کہتے ہیں۔ ایسے آدمی کو جو حرص کا شکار ہوتا ہے اس کو بتی کہتے ہیں، یعنی بط کہتے ہیں بطخ کو فارسی میں۔ تو یہ حرص جو ہے وہ انسان کے لیے اچھے چیزوں میں فائدہ مند ضرور ثابت ہوتا ہے، خیر ضرور ثابت ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر حرص خراب چیزوں میں آتا ہے اور شر ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے حرص کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے، اور اس کا جو خطرہ ہے وہ خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے سبق لینا چاہیے۔ جیسے اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ تم 4 پرندوں کو لے کر ذبح کرو۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو ذبح کیا تھا، اس میں ایک بطخ بھی تھا، تو گویا کہ یہ ایک اشارہ تھا کہ انسان کو چاہیے کہ ان 4 خراب صفات کو جو اس کے اندر ہیں ذبح کر ڈالے۔ اس میں سے ایک تھا بطخ، یعنی کہ حرص، لالچ، اور دوسرا تھا مور۔ اور مور صوفیہ کرام میں جاہ و منصب کی خواہش کو کہتے ہیں، دکھاوا، اپنا مقام بنانا، اپنی تعریفیں سننا، اپنا اقتدار حاصل کرنا، لوگوں کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنانا، یہ جو خواہش انسان کے اندر ہوتی ہے اس کو حب جاہ کہتے ہیں، اور یہ مور کی صفات کی بتائی جاتی ہیں صوفیہ کے پاس۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو ان 4 پرندوں کو ذبح کیا تھا اس میں ایک طاؤس یعنی کہ مور بھی تھا۔ اب اس کا ذکر آج ہوگا۔ آمد مکنو بے طاؤس درنگ کو کنت جلوہ برائے نام و ننگ۔ اب مور کو اس لیے حب جاہ کی علامت تصور کیا جاتا ہے کیونکہ مور جو ہے اپنی خوبصورتی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے اندر رنگ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں، وہ اس کو پروں کو پھیلاتا ہے، ایک عجیب و غریب قسم کا خوشنما منظر پیش کرتا ہے، یعنی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا ہے، انہیں گویا کہ فخر کرتا ہے، فخر و مباحات کرتا ہے اور اپنے رنگوں کی نمائش کرتا ہے۔ تو انسان کے اندر بھی کچھ رنگ ہوتے ہیں، ہر انسان ایک رنگ کا نہیں ہوتا، مختلف رنگ، مختلف صلاحیتیں، مختلف اس کے کمالات ہوتے ہیں، وہ ہر کمال کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے خوش ہوتا ہے، حالانکہ اس سے ملنے والا کچھ نہیں ہوتا اس کو، لیکن وہ کرتا ہے۔ اسی لیے حب جاہ کو مور سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ہمت او سید خلق از خیر و شر وز نتیجہ فائدہ آں بے خبر۔ دراصل مور اپنی خوبصورتی کا، اپنے خوبصورت پروں کا، اپنے رنگوں کا مظاہرہ اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو اپنی جانب راغب کرے۔ اسی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں دنیا میں باصلاحیت تو ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی صلاحیتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے، حالانکہ ان لوگوں سے اس آدمی کو کچھ ملنے والا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ کہ لوگوں کا شکار کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ وز نتیجہ و فائدہ ہاں بے خبر، اس کے فائدے سے، اس کے نتیجے سے بالکل بے خبر ہے، اس کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے، کچھ فائدے کا سامان نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان کرتا ہے۔ بے خبر چون دام می گیرت شکار، دام راچے علم از مقصود کار۔ بالکل ایسا ہی وہ لا علم ہوتا ہے، بے فائدے کے کام سے وہ سمجھ کے کرتا ہے کہ اس میں فائدہ ہوگا، لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، بس کیے جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ جال ہوتا ہے۔ شکاری جب کسی
جانور کو یا پرندے کو پکڑنے کے لیے جال ڈالتا ہے تو شکاری کو معلوم ہے کہ وہ جال کیوں ڈال رہا ہے، جال کو کیا معلوم ہے کہ وہ کیوں پڑ رہا ہے، اور پھر جال میں وہ پرندہ یا جانور پھنس جاتا ہے، تو جال کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ نہ جال کو خبر ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پرندے کو شکار کیا جا رہا ہے، جانور کو شکار کیا جا رہا ہے، نہ اس سے جال کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، وہ تو شکاری کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن جال ہے کہ پڑ جاتا ہے۔ وہی حال انسان کا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی صلاحیتوں کے مظاہرے کرتا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ فائدہ تجھے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، دوسرے فائدہ حاصل کریں گے جو تجھے جال کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ دام را چے علم از مقصود کار، جال کو کام کے مقصد کا کیا پتا کہ اس سے کیا کام لیا جا رہا ہے، اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، کچھ خبر نہیں اس کو۔ دام را چے ذر چے نف از گرفت زی گرفت بےہودش دارم شگفت، گرفتار کرنے میں شکار کو جال کا کیا فائدہ، کیا نقصان ہے؟ کچھ بھی نہیں، جال کو کچھ نہیں پتا، لیکن پھر بھی وہ پھیلتا ہے اور جانور کا شکار کرتا ہے۔ تو تعجب ہوتا ہے کہ وہ ایسا اشارے پہ شکار کرنے والے کے ایسا پھیل جاتا ہے اور پھر شکاری کو پکڑتا ہے، پھر وہ شکار کرنے والے کے حوالے کر دیتا ہے، جال کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اے برادر دوستاں افراشتی بعد و صد دلداری و بگذاشتی، اے میرے بھائی حب جاہ کے خواہش مند، اس طرح کے مظاہروں کے خواہش مند، تو دوستی کو بلند کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت بنانا چاہتا ہے، یہی ہے نا تیرا مقصد، لیکن تیری حقیقت، تیرا حال یہ ہے کہ آج تو نے ایک کو دوست بنایا، کل اس کو چھوڑ دیا، کسی اور کو دوست بنایا، پھر جب اس سے کام پورا ہو گیا پھر کسی تیسرے کو دوست بنایا۔ یہ تو حال ہے تمہارا، سینکڑوں دلداریاں ہیں، سینکڑوں دوستیاں ہیں، پکڑتے جاتے ہیں، چھوڑتے جاتے ہیں، اور دنیا کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی کی کوئی اصل میں قدر نہیں کرتا، سب اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اپنا کام نکالتے ہیں، اور جب کام نکل جائے تو پونچھ کے پھینک دیتے ہیں۔ ٹشو پیپر ہے انسان، دوسرے انسان کے ہاتھ میں ایک انسان ٹشو پیپر ہے، جب تک اس کو ضرورت ہے ہاتھ میں سنبھال کے رکھتا ہے، جیسے ہی کام نکل جائے اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ یوز اینڈ تھرو، ہر انسان کا معاملہ دوسرے انسان کے ساتھ ایسے ہی ہے، سب اپنے مقصد کے لیے دوسرے انسانوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ایک بہت مشہور شعر ہے، آپ جب تک کہ زر لٹائیں گے آپ کے زیر دست ہے دنیا، جب تک آپ پیسہ لٹائیں گے ساری دنیا آپ کے کنٹرول میں رہے گی، آپ جب تک کہ زر لٹائیں گے آپ کے زیر دست ہے دنیا، کھینچ کر ہاتھ تجربہ کر لو کتنی مطلب پرست ہے دنیا۔ یہ سب اپنے مفاد کے لیے، پیسے کے لیے، یہ ساری دلداریاں ہو رہی ہیں، جو بول رہا ہے صرف پیسہ بول رہا ہے، یہ ناپائیدار دوستی ہے۔ پیسہ بولتا ہے کہ حوالے سے ایک اور گیت ہے کسی شاعر کا ہے جو بہت مشہور بھی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، حسب حال ہوگا۔ سنسار میں باجے ڈھول یہ دنیا میری طرح ہے گول کہ پیسہ بولتا ہے، قارون نے مجھ کو پوجا تھا، فرعون بھی میرا شیدا تھا، شداد کی جنت مجھ سے بنی، نمرود کی طاقت مجھ سے بڑی، جب چڑھ گیا میرا خمار خدا کے ہو گئے دعوے دار کہ پیسہ بولتا ہے۔ کہاں سے کہاں لے جاتا ہے پیسہ، دیکھیے انسان۔ ہر شخص ہے میرے چکر میں، ہے میری ضرورت گھر گھر میں، جسے چاہوں وہ خوشحال بنے، جسے ٹھکرا دوں کنگال بنے، یہ شیش محل یہ شان کہ میرے دم سے بنے دھنوان کہ پیسہ بولتا ہے۔ میں آپس میں لڑواتا ہوں، لالچ میں گلا کٹواتا ہوں، جہاں میرا سایہ لہرائے کستوری خون کی چھپ جائے، میں کہہ دیتا ہوں صاف میرے ہاتھوں میں ہے انصاف کہ پیسہ بولتا ہے۔ کہیں ہدیہ ہوں، کہیں رشوت ہوں، کہیں غنڈہ ٹیکس کی صورت ہوں، کہیں ہفتہ ہوں، کہیں چندہ ہوں، کہیں جان کا گورکھ دھندا ہوں، یہ ہے پکے میرے یار، یہ ملا پنڈت تھانے دار کہ پیسہ بولتا ہے۔
جب لیڈر میں بن جاتا ہوں چکر میں قوم کو لاتا ہوں، پھر ایسا جال بچھاتا ہوں میں من کی مرادیں پاتا ہوں، میں جس سے لگا دوں نوٹ نہ جائے باہر اس کا ووٹ کہ پیسہ بولتا ہے۔ ہر ساز میں ہے سنگیت میرا، فنکار کے لب پر گیت میرا، ہر رقص میں ہے رفتار میری، ہر گھنگرو میں جھنکار میری، یہ محفل یہ سرتال گویا رقاص و قوال کہ پیسہ بولتا ہے۔ پیسہ ہر کسی کو نچاتا ہے اور لوگ ہے کہ اس کے پیچھے نچ رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اے برادر دوستاں افراشتی، تو نے ہمیشہ دوست بنائے اور بعد میں دوستوں کو بدل دیا۔ جب تک مطلب تھا تب تک دوستی کی، جب مطلب پورا ہو گیا دوستی بھی ختم کر دی۔ کارتی بوداست از وقت ولاد، سید مردم کردن از دام و داد۔ پیدائش کے وقت سے تیرا یہی کام، جب سے تو نے ہوش سنبھالا ہے تب سے تیرا انداز یہی ہے۔ جب تک بانسری بجتی ہے بجاؤ، اس کے بعد اس کو پھینک دو۔ یہ گاجر کی پونگی کہتے ہیں نا ہمارے پاس، گاجر سے ایک بانسری بنائی جاتی ہے، کاٹ کے گاجر کو، اس کے بعد اس کو بجایا جاتا ہے تو آواز آتی ہے۔ ظاہر بات ہے وہ گاجر بجاتے بجاتے ایک ٹائم کے بعد خراب ہو جاتا ہے، تو جب تک بجتی ہے بجاتے ہیں، اس کا جب وہ بجنا ختم ہو جاتا ہے تو چاپ کے کھا لیتے ہیں۔ تو گاجر کی پونگی کہتے ہیں، جب تک بجی بجاؤ اس کے بعد چاپ کے کھا لو۔ وہ حال انسان کا ہے، جال اور بخشش کے ذریعے لوگوں کا شکار کرنا، کبھی جال ڈال کے شکار کرنا، کبھی کچھ دے دلا کے شکار کرنا۔ صرف شکار کرتے جاؤ اور کام نکالتے جاؤ، چھوڑتے جاؤ۔ زاں شکارو انبہیے بادو بود، دست در کن ہیچ یابی تارو پود۔ شکار اور اس کی کوشش تگودو، لوگوں کے پیچھے بھاگنا کہ کہاں شکار مل جائے، کیسا مل جائے تو میں جاؤں، اس کوشش میں تم جال میں ہاتھ ڈال کے دیکھو، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ شکاری نے جال ڈالا اور شکار کو پکڑ لیا، اب جال کے اندر جا کے دیکھو کچھ نہیں ملے گا، خالی ہو گیا۔ بیشتر زفتست و بیگانست روز، تو بے جدر سید خلقان ہنوس۔ دن چلا گیا، وقت ہو گیا، کوئی تیرے ہاتھ نہیں آیا، تو دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، جاہو منصب حاصل کرنے کی کوشش میں کرتا رہا، جیسے تو لوگوں کے ساتھ کرتا رہا لوگ بھی تیرے ساتھ ویسے ہی کرتے رہے۔ تم مطلب کے لیے لوگوں سے ملتے رہے تو لوگ بھی تم سے مطلب کے لیے ملتے رہے، برابر برابر ہو گیا حساب۔ کسی کو ملا کچھ نہیں، جس کو بھی جو ملا اس کی قسمت سے ملا۔ تم بھی خود غرضی کا مظاہرہ کرتے رہے، سامنے والا بھی تمہارے ساتھ خود غرضی کا مظاہرہ کرتا رہا، اور پھر بھی کوشش جاری ہے، یہی کام چل رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دنیا صرف غرضی ہے، آپ بھی غرضی ہے، دنیا بھی غرضی ہے، سب غرض سے چل رہی ہے کاروائی۔ آپ بھی جان گئے ہیں سب کو، ہر آدمی کو دیکھے آپ یہ کہتا ہے ارے نہیں بھائی دنیا بہت غرضی ہے، سیلفش ہے دنیا، اپنے مطلب تک ٹھیک ہے، اس کے بعد پہچانتے بھی نہیں۔ تو ہر آدمی یہ بات جانتا ہے کہ دنیا میں ہر آدمی غرض کے پیچھے جا رہا ہے، اور آپ بھی وہی کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی کوششیں برابر جاری ہے، وہی کام چل رہا ہے۔ یہ کیمی گیرو ایمی حل زدام، می دیگر را سید می کن چونلے عام۔ یہ سب چھوڑو، کوئی تمہارا کچھ فائدہ نہیں کر سکتا، تمہاری مقدر میں جو ہے تم کو وہ ملے گا۔ ان کی چاپلوسی، ان کے پیچھے بھاگنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کسی کو دوستی میں لے لینے سے دوست تمہارے کام میں آنے والا نہیں ہے۔ جیسے تم غرض کے لیے کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہو، ویسے تمہارا دوست بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے، وہ بھی آپ سے دوستی نہیں کرتا، وہ بھی آپ سے غرض ہی نکالتا ہے۔ تو اس لیے یہ سب بیکار کی حرکتیں چھوڑو، اس کو پکڑو جس کو پکڑنا ہے۔ ایک کو پکڑ رہے ہیں چھوڑ دے رہے ہیں، پھر دوسرے کو پکڑ رہے ہیں چھوڑ دے رہے ہیں، یہ چھوٹے اور کمینے قسم کے لوگوں کا طرز عمل ہے۔ جس کو پکڑنا ہے ایسے کو پکڑو جو کبھی تم سے نہ چھوٹے، نہ اس کو تم سے غرض ہو۔ اگر تم اتنے غرض والے ہو نا، تم غرض کے لیے ہی کام کرتے ہو، تو ایسے کو پکڑو جس سے تم کو غرض ہے لیکن اس کو تم سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو پکڑو۔ تم اس کے محتاج ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اس کو پکڑو۔
ورنہ تم اس کے محتاج بنے ہوئے، انہیں تمہارا محتاج بنا ہوا ہے، تو یہ کون سی دوستی ہوئی؟ یہ محبت کی ریت ہے ناداں، ہار ہی اس میں جیت ہے ناداں، دوستی صرف ایک سے ہے میری، سب سے بس بات چیت ہے ناداں۔ دوستی صرف ایک سے ہے، باقی تو سب سے صرف بات چیت ہے، ضرورت کی حد تک ملاقاتیں۔ باز ایرامی ہلو می جو دیگر اینت لائی بے کو دکانے بے خبر، ایک کو چھوڑے دوسرے کو دوست بنائے، پھر اس کو چھوڑ دیے، اس سے مطلب نکل گیا یا اس نے دھوکہ دے دیا، اس کو چھوڑ دے کے دوسرے کو دوست بنائے، بس یہی کرتے رہیں گے۔ یہ تو چھوٹے بچوں کا کھیل ہے، بے خبر نادان بچے ایسے کرتے رہتے ہیں، کھیلتے ہیں، لڑ لیتے ہیں، پھر اگر کوئی دوسرا دوست ملے تو پہلے والے دوست کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں اگر اس کو کوئی دوسرا دوست نہیں مل رہا تو پھر اس سے مصالحت کر لیتے ہیں۔ یہ چھوٹے بچوں کا کھیل ہے۔ شب شبت در دام تو یک سید نے، دام بڑھتو جز صداؤ قید نے، رات ہو جائے گی تیرے جال میں کوئی شکار نہیں ہے، پتہ چل جائے گا۔ دن گزر جائے گا، رات آ جائے گی، پوری زندگی، دن سے مراد زندگی، رات سے مراد موت، پوری زندگی گزر جائے گی آپ کی شکار کے انتظار میں، کوئی شکار ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ آپ جال ڈال رہے ہیں شکار کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا شکار نہیں ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کا جال، آپ کو جال ڈال رہا ہے۔ کبھی آپ اس کے چنگل میں پھنستے ہیں، کبھی وہ آپ کے چنگل میں پھنستا ہے، یہی چل رہا ہے۔ کوئی شکاری ہے نہ کوئی شکار ہے۔ آپ کو یہ ساری کوشش میں صرف دو ہی چیزیں حاصل ہوں گی، ایک قید، ایک درد سر۔ اب دیکھیے جتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں وہ ہمیشہ پریشان حال ہی رہتے ہیں، سب کا رونا ہی روتے رہتے ہیں، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ویسا کیا، کیونکہ سب غرض کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پس تو خود را سید می کردی بے دام، کے شدی محبوس و محرومی ز کام۔ اصل میں تو نے دوسرے کا شکار نہیں کیا ہے، اصل میں معاملہ کیا ہے، تو نے خود اپنا شکار کیا ہے۔ اب دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث شریف میں بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا سمجھتے ہو جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ تو صحابہ کرام فوری پریشان ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ ایسا کون شخص ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ عام طور پہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دیتے، اب کوئی بہت ہی زیادہ بدکار بدخماش ہوگا تو یہ کیا ہے، ورنہ عام طور پہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا۔ تو کون ہوگا ایسا جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو اور پلٹا کے اس کے جواب میں وہ تمہارے ماں باپ کو جب گالی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی ہے، کیونکہ اگر تم اس کے ماں باپ کو گالی نہ دیتے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی نہ دیتا تھا، تو اس کے ذمہ دار تو تم ہوئے نا۔ تو اس لیے ایسے آدمی کو کہتے ہیں اپنے ماں باپ کو گالی دینے والا۔ تو یہاں پر وہی ہے، آپ دوسروں کا شکار کرنے جا رہے ہیں، دوسرے بھی ایسے ہی ہیں، وہ آپ کا شکار کر رہے ہیں، گویا کہ آپ نے اپنا شکار خود کر لیا، اور پھر تم قیدی ہو گئے اور اپنے کام سے محروم ہو گئے، تمہارا یہ کام ہے ہی نہیں۔ در زمانہ صاحب دام بوت، ہم جمعہ احمق کے سید خود کنت، دنیا میں کیا کوئی ایسا شکاری ہوگا جو خود اپنا شکار کرے؟ بے وقوفی ہو سکتا ہے، سمجھدار آدمی تو نہیں ہو سکتا، بے وقوف آدمی ہی اپنا شکار کر سکتا ہے۔ تو اب آپ یہ جو دنیا میں کام کر رہے ہیں خود کا شکار کرنے کا، تو اپنے آپ کو بے وقوف کہو نا، پھر کیوں نہیں کہتے؟ اپنے آپ کو دانا اور سمجھدار کیوں کہتے ہو؟ اگر تمہارے اندر حب جاہ ہے، دکھاوے کی خواہش ہے، پرفارمنسز ہے، مظاہرے کرنا ہے اپنی صلاحیتوں کے، لوگوں کو خوش کرنا یا ان سے تالیاں حاصل کرنا، یہ مقصد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بے وقوف ہو۔ چون شکار خوک آمد سید عام، رنج بے حد لقمہ خوردن ذو حرام۔ عام لوگوں کو جن کی کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے، ان کو مرعوب کر کے ان کا شکار کرنا سور کے شکار کرنے کی طرح ہے، اور شیر ایسا کبھی نہیں کرتا۔ آپ اگر کسی شیر کے جال میں، ایک بڑا شیر کا جال ہے جس کے اندر کافی شیر ہیں، اگر کسی جانور کو ڈال دیں گے نا، شیر فوری لپک پڑے گا اس جانور کے اوپر شکار کرنے کے لیے، لیکن اگر خنزیر کو آپ چھوڑ دیں
تو شیر شکار کرنا تو دور کی بات ہے، پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا خنزیر کی طرف، پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا شیر خنزیر کی طرف، اس کا شکار نہیں کرتا ہو، کیونکہ وہ شیر ہے۔ اسی لیے بعض نان مسلمز کہتے ہیں شیر مسلم ہوتا ہے، وہ خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا۔ دیکھیں آپ کیسی چیز ہوتی ہے، جو شیر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی حرکت بھی نہیں کرتے لوگوں کو پھنسانے کی۔ جو خود آ کے پھنس رہا ہے وہ الگ بات ہے، وہ آگے بڑھ کر کسی کو اپنے جال میں پھنساتے نہیں، کسی کو شکار کرتے نہیں۔ رنج بے حد لقمہ خوردن ذو حرام، اور یہ خنزیر کا گوشت حاصل کرنے، خنزیر کا شکار کرنے میں فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کا گوشت تو آپ کھا ہی نہیں سکتے، تو پھر شکار کر کے فائدہ کیا ہے؟ وہ تو حرام ہے۔ اگر شکار ہی کرنا ہے تو حلال گوشت کی شکار کرو، حرام گوشت کا شکار کر کے کرتے بھی کیا ہے؟ تو دنیا کے یہ جو لوگ ہیں نا، جو دنیا داری کرنے والے، اہل اللہ کی نظر میں ایسے خنزیر کی طرح ہے، اسی لیے وہ خنزیروں کا شکار نہیں کرتے۔ آن کی ارزت سید را عشقست و بس، لیک او کہ گنجد اندر دام کس، اور جو چیز اصل میں شکار کرنے کے لائق ہے وہ تو عشق ہے۔ اگر شکار کرنا ہی ہے تو عشق کا شکار کرو، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ عشق شکار میں آتا ہی نہیں۔ اگر تم کو شکار کرنا ہے تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ عشق کا شکار کرو، لیکن عشق جو ہے شکار میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو مگر آئی و سید او شوی، دام بگزاری بدام او روی۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ آپ عشق کا شکار کرو، عشق آپ کا شکار کر لے گا۔ عشق تو آپ کے جال میں پھنستا نہیں ہے، لیکن جب آپ عشق کو پھنسانے کے لیے جال ڈالتے ہیں تو عشق آپ کو پھانسنے کے لیے جال ڈال دیتا ہے، اور آپ اگر عشق کے جال میں پھنس جائیں، گرفتار ہو جائیں، تو آپ کی زندگی بن جائے گی۔ اپنا جال چھوڑو، عشق کے جال میں گرفتار ہو جاؤ۔ اور یہ جو جال ہوتا نا عشق کا، اس میں جو پھنس جاتا ہے وہ اپنی آزادی کو بھول جاتا ہے، اپنی قید میں اتنا مزہ حاصل کرتا ہے کہ آزاد زندگی اس کو پسند نہیں آتی۔ میرا ایک بہت پرانا شعر ہے، رشک حریت ہے اس کی قید، اے حسن ملی، آپ کی فطرہ کے گیسو میں جو دل نخچیر ہے۔ ذرا گاڑی زبان ہے۔ حریت کہتے ہیں آزادی کو۔ اے ملاحت والے حسن کے محبوب، اے وہ محبوب جس کے چہرے میں نمک ہے، نمکین چہرے والے، تیرے زلفوں کی قید میں جو شکاری قید ہو جائے، زلفوں کی قید سے مراد عشق میں، تیرے عشق میں جو قید ہو جائے، اس قید کے سامنے آزادی بھی رشک کرتی ہے۔ جو آپ کے زلفوں میں گرفتار ہو جائے، اس گرفتاری کے سامنے آزاد لوگ بھی رشک کرتے ہیں، کیونکہ آزاد لوگوں کو بھی وہ چیز حاصل نہیں ہے جو اس قیدی کو حاصل ہوتی ہے۔ عشق می گویت بے گوشم پست پست، سید بودم خوش ترس سیادی است۔ میرے کان میں آ کر میرا عشق آہستہ آہستہ یہ کہتا ہے، شکاری بننے سے اچھا یہ ہے تیرے لیے کہ تو شکار بن جا۔ یہ بیکار چیزیں شکار کرنے سے اچھا یہ ہے تو عشق کا شکار کر، اور عشق کا شکار تو کر نہیں سکتا، جواب میں عشق تیرا شکار کر لے گا، تو شکاری بن جا، شکار بن جا، شکاری مت بن۔ گول میکن خیش راو غرشو، آفتابی را رہا کن ذرشو۔ اس میدان میں آ کر اپنے آپ کو دیوانہ بنا لے اور فریفتہ ہو جا، دیوانہ ہو جا۔ عشق کے میدان میں آنے کے بعد عقل مند بھی اچھی چیز بھی نہیں رہتی، یہاں تو دیوانگی ہی منزل پر پہنچاتی ہے۔ اپنے آپ کو سورج بنانا چھوڑ دے، ذرہ بنا لے۔ سورج تو بن بھی نہیں سکتا، کیونکہ تیرے اندر وہ روشنی، وہ گرمی ہے ہی نہیں۔ تو جب تو سورج نہیں بن سکتا تو ذرہ بن جا، اور اس میدان میں جب ذرہ بنتے ہیں تو پھر وہ عشق کا جو سورج چمکتا ہے تو پھر ذرے کو سورج بنا دیتا ہے۔ چمکے وہی ہر طرح سے تم جس کو ضیا دو،
تم چاہو تو ایک ذرے کو خورشید بنا دو. بردرم ساکن شو بے خانہ باش، دعوی شمعی مکن پروانہ باش. اب عشق کہتا ہے کہ میرے دروازے پر آ جا، بے گھر بن جا، اپنا گھر چھوڑ دے. جب تک تو اپنے گھر میں رہے گا، میرے گھر میں نہیں آئے گا، تجھے یہ میدان نہیں مل سکتا. اپنا گھر چھوڑ دے. اپنا گھر چھوڑ دے سے مراد یہ جس میں ہم رہتے ہیں گھر، اس گھر سے مراد نہیں ہے یہاں پر. اپنا گھر چھوڑ دے سے مطلب میں کرنا چھوڑ دے، میرا یہ میرا وہ کرنا چھوڑ دے. عشق والے یہ میں نہیں کرتے، بے گھر ہو جاتے ہیں، اپنے آپ سے اپنی میں کو ختم کر دیتے ہیں، بس عشق والا بن جاتے ہیں. دعوی شمعی مکن، اپنے آپ کو شمع ہونے کا دعویٰ مت کر کہ میں بھی شمع ہوں. تو شمع ہو ہی نہیں سکتا، شمع میں تو روشنی ہوتی ہے، تیرے اندر کہاں ہے؟ تو غیر ضروری طور پر شمع ہونے کا دعویٰ مت کر، پروانہ باش، پروانہ بن جا، وہ بن سکتا ہے. تو تاب بینی چاشنی زندگی، سلطنت بینی نہاد بندگی، تاکہ تو زندگی کا اصلی لطف حاصل کر سکے. زندگی کا اصلی لطف پروانہ بننے میں ہی ہے، ذرہ بننے میں ہی ہے. اور یہ وہ میدان ہے جہاں پہ آپ ذرہ بن جائیں گے تو سورج بن جاتے ہیں، جہاں آپ غلام بن جائیں گے تو بادشاہ بن جاتے ہیں. غلامی ہی اصلی چیز ہوتی ہے، فقیری ہی اصلی چیز ہوتی ہے جو اصلی شاہ بنا دیتی ہے. دنیا میں جتنے شاہ ہیں وہ اصل میں فقیر ہیں، اور دنیا میں جو فقیر ہیں، فقیر سے مراد یہاں مانگنے والا فقیر نہیں، بلکہ وہ فقیر جس کے اندر فقیری کی علامتیں ہیں، وہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں. تو جو فقیری رکھنے والا ہے وہ اصلی بادشاہ ہے. اور جو اصلی فقیر ہو جاتا ہے، ایک وقت کے بعد اس کے سامنے بادشاہ بھی سر جھکاتے ہیں. آپ جائیے اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں، خانخواہوں میں، یہی تو دیکھنے کو ملے گا. عجب دیکھا جب خانخواہوں کو دیکھا، فقیروں کے قدموں میں شاہوں کو دیکھا. بہت ساری بارگاہیں میں آپ کو ایسی بتا سکتا ہوں، ہمارے شہر میں ہی، ہمارے ملک میں ہی، جہاں اس وقت کے بادشاہ اس وقت کے فقیروں کے قدموں میں سو رہے ہیں. ایک کر و فر والی زندگی ہوا کرتی تھی، ہر چیز تھی، مال دولت، نوکر چاکر، محلات. ایک دور میں ایسی زندگی گزاری، وہ آج قدموں میں سو رہے ہیں. اور ایک صاحب نے ایسی زندگی گزاری، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، زندگی بڑی تنگی سے گزرتی تھی، فقیری میں گزرے، لیکن آج اس فقیر کے قدموں میں وہ بادشاہ موجود ہے. نال بینی باج کو نہ در جہاں، تخت بند نارا لقب گشتہ شہاں. دنیا میں یہ الٹی نال بندی کہتے ہیں. دنیا میں جو بادشاہی کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اصل میں فقیر ہو جاتا ہے، لیکن دنیا میں جو فقیری کی زندگی گزارتا ہے وہ اصل میں بادشاہ بن جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں الٹی نال بندی. دنیا کا دستور، دنیا کا قاعدہ ایسی ہے، جو اڑے گا وہ پست ہوگا، جو پست ہوگا وہ اڑے گا. تختہ بند آرا لقب گشتہ شہاں. یہاں پر ایسا ہے، پھانسی پر چڑھنے والوں کا لقب بادشاہ ہو گیا ہے. دنیا میں الٹا ہے، جو پھانسی پر چڑھ رہا ہے ان کو دنیا بادشاہ بول رہی ہے، اور جو بادشاہ ہے ان کو پھانسی پر چڑھا رہی ہے. بس تناب اندر گلو و تاج دار، بروے امبو ہے کہ اینک تاج دار. گلے میں سولی کا پھندا ہے اور سر پہ تاج ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ گلے میں سولی کا پھندا ہے اور سر کے اوپر تاج ہے، اور مجمع میں مشہور ہے کہ یہ بادشاہ ہے. کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ جب پھانسی دی جاتی ہے تو چہرے پہ کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، اب چہرہ تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، گلے میں پھانسی کا پھندا ہے، سر کے اوپر تاج ہے. دیکھنے والے کیا سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہ کو سولی دی جا رہی ہے، حالانکہ بادشاہ کو سولی دی نہیں جا سکتی. بادشاہ کے تو فیصلے ہوتے ہیں، اس کو سولی پہ کون چڑھائے گا؟ لیکن دنیا کا معاملہ ایسے ہی ہے، کیونکہ حقیقت چھپی ہوئی ہے. ہم چگورے کافراں بیروں حلل، وندروں قہرے خدائے عز و جل. جس طرح کافروں کی قبر کے باہر صورتحال ہے، ایسے بہت سارے کافروں کی قبور آپ دیکھیں گے جن کافروں کو دفن کیا جاتا ہے. بڑے بڑے بادشاہ گزرے نا، ایسے بہت سارے دنیا میں کافر بادشاہ گزرے ہیں جن کے قبور موجود ہیں. لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، عالی شان قبریں بنی ہوئی،
گنبدیں تک بنی ہوئی، ہر طرف سبزہ زار، بظاہر دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے، اور دیکھنے والا، ظاہر کو دیکھنے والا تو شاید ان کو بھی اللہ والا سمجھ کے وہاں پر بھی پھول چڑھا دے. ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ باہر سے تو دکھائی نہیں دیتا اندر کی حالت. تو اس طرح کا معاملہ ہے لوگوں کا. کافروں کی قبر کی طرح باہر سے تو قیمتی کپڑے ہیں، لیکن اندر جا کے دیکھو خدا کا خیر دکھائی دے گا، اس کا جلال دکھائی دے گا. چوں قبور آرا مجسس کردہ انت، پردہ پندار پیش آوردہ انت. قبروں کا معاملہ ایسی ہوتی ہے، قبور کا معاملہ اندر کی کیا حالت ہے باہر کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اوپر سے بڑا لیپ کیا جا رہا ہے. تجسس، مجسس کہتے ہیں کسی کو لیپ کر کے کچھ گلاوا چڑھا دینا، تجسیس کر دینا، لیپ لگا دینا. تو تجسیس کر دی گئی ہے پوری قبر کے اوپر، لیپ لگا دیا گیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ گھمنڈ کا پردہ اوپر سے لٹکا دیا گیا. اندر کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں کسی کو. اوپر سے تو لوگ زیارت کر رہے ہیں، اندر سے قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر الگ چیز ہے، باطن الگ چیز ہے. تو کسی کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ایسے بہت سارے مزارات بھی آپ کو ہمارے ملک میں مل جائیں گے جہاں پہ اندر صاحب خبر ہی نہیں ہے، صرف مزار بنا دی گئی ہے، اس کے اوپر پھول بھی چڑھا رہے ہیں لوگ، جبکہ اندر ہے ہی نہیں. تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں. کسی کو بزرگ، کسی کو اہل اللہ میں سے ماننے کے لیے ان کی خبر کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ ان کی سیرت کو دیکھنا ہے، ان کی سوانح کو دیکھنا ہے، انہوں نے زندگی کیسی گزاری، ان کی تعلیمات کیا تھیں. یہ چیز دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ والا تھا یا نہیں. اس کی خبر کو دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوتا. تب مسکینت مجسس از ہنر، ہم چو نخلے موم بے برگ و ثمر. تمہاری ایک بیچاری طبیعت ہے جو ایسے تجسیس کیے ہوئے ہے، ایک لیپ چڑھائے ہوئے ہے، خوبصورت لیپ، غلاف، اوپر سے بہترین غلاف. موم کا کھجور، پلاسٹک کا پھول آپ اس کو کہیے. پلاسٹک کے پھول میں نہ خوشبو ہوتی ہے، نہ وہ مرجھاتا ہے، نہ اصلی پھولوں کی کوئی صفت نہیں ہے، صرف دکھائی دینے میں پھول ہے. دور سے دیکھیں گے تو پھول ہے، قریب جائیں گے تو پتہ چلے گا پھول نہیں ہے. ویسے ہی موم کا کھجور بھی ہے. موم سے کھجور بنایا جاتا ہے، دکھائی دینے میں بالکل کھجور سا لگتا ہے. انسان غلطی سے شاید اس کو منہ میں بھی ڈال لے، لیکن کیا کھجور ہوتا ہے؟ وہ کچھ نہیں اس کے. موم کا کھجور کا جھاڑ بھی بنا دیتے ہیں لوگ، اتنا خوبصورت تراشتے ہیں موم سے جھاڑ کو. آپ کو دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ یہ واقعی اصلی کھجور کا جھاڑ ہے، لیکن کیا ایسے جھاڑ کو پھل لگیں گے؟ دکھائی دینے میں تو کھجور کا جھاڑ ہے، لیکن اصل میں کھجور کا جھاڑ نہیں ہے. نہ اس کو پھل لگیں گے، نہ اس کو پتے لگیں گے، نہ اس کو کھجور لگے گا. کیونکہ اصلیت معنی رکھتی ہے، خالی ظاہر معنی نہیں رکھتا. اب یہ دنیا کا معاملہ ہے ایسے ہی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا بھی ایسے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس کی رحمت بھی ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کو رحمت میں چھپا دیا، رحمت کو غصے میں چھپا دیا. اب انسان پریشان ہے، کس کو کہاں تلاش کریں. ایک آدمی آرام کی زندگی بسر کر رہا ہے، مال دولت اس کے پاس سب ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے اس کے اوپر. اور ایک آدمی پریشان حال ہے، بیمار ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو سزا مل رہی ہے. ایسا نہیں ہے، الٹا بھی ہو سکتا ہے. الٹا بھی ہو سکتا ہے. جس کو مصیبت میں ڈالا گیا ہے اس کے اوپر اللہ کا کرم ہے، اور جس کو نعمتوں کی فراوانی دی گئی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ غصے میں ہے. اور زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم
بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہ صدق برتا مسمم شوی